السلام علیکم گائز، ویلکم ٹو اندر ولاگ۔ کافی دن ہو گئے تھے میں ایڈیٹنگ پہ تھا تو ولاگ نہیں بنا سکا۔ خیر آج ہم لوگوں نے جانا تھا گاؤں ایک شادی ولیمہ کھانے کے لیے، تو ہم نے پہلے پک اینڈ ڈراپ شروع کی۔ یہ ہم نے بکرا منڈی سے اپنے کزن کو اٹھایا، میں اور ماموں یہاں سے گئے ریلوے اسٹیشن پہ، ہم نے اپنا بائک کھڑا کیا اور وہاں سے ہم چلے گئے جی اپنی ٹرین پکڑنے۔ ماموں نے ٹکٹ وغیرہ لے لیے تھے تو ہم لوگ بیٹھ گئے جی ٹرین میں۔ ٹرین پھر آہستہ آہستہ چل پڑی جناب۔ پھر اس کے بعد ہم لوگ رکے، پہلا اسٹاپ ٹیکسلا تھا، اور اس کے ساتھ ذرا شاعری ملاحظہ کیجیے۔ برے بندے دی صحبت یارو جنہیں دکان لو آرام۔ خیر بلے شاہ کا کلام سنتے سنتے ہم لوگ دوبارہ نکل پڑے ٹیکسلا سے ہری پور کی طرف۔ بارشیں اس دفعہ کافی اچھی ہوئی اور ٹائم پر ہوئی، اس لیے لوگوں نے گندم بھی کاشت کر لی تھی، تو ساری فصلیں کاشت ہوئی تھیں۔ تو خیر ہم اپنے نظارے کرتے ہوئے فائنلی ہم ڈسٹرکٹ ہری پور میں انٹر ہو گئے۔ اوپر نیچے جگہیں سٹارٹ ہو گئیں کیونکہ ہری پور پہاڑوں پر بھی مشتمل ہے اور میدانی علاقہ بھی ہے۔ تو یہ جناب ذرا گاؤں کا دیسی ماحول، گائے پھر رہی ہیں اور بکریاں بھی۔ خیر ہم لوگ اتر گئے اپنے ہری پور اسٹیشن، اور اس کے بعد ہم نے ٹرین والے کو اللہ حافظ کہا اور ہم نے کہا فرنٹ سے ذرا ٹرین کی ویڈیو بھی بنا لی جائے۔ ایکچولی ہم اس لیے بھی رکے تھے کہ ہم ٹرین کی پٹری کے اوپر سے پیدل جا رہے تھے، تو ہم نے اس کو کراس کرنے دیا۔ تو اس کے بعد پٹری سے پیدل چلتے چلتے ایک مشکل جگہ بھی آئی ہمارے لیے۔ یہ پل بیسیکلی ہری پور سٹی کے لیے شارٹ پڑتا ہے پیدل چلنے والوں کے لیے، تو اس لیے ہم نے بھی پل کے اوپر سے چاہیے، لیکن یہاں سے بڑا احتیاط سے جانا پڑتا ہے کیونکہ جگہ جگہ سے یہ چادریں ٹوٹی ہوئی ہیں تو نیچے گرنے کا ڈر ہے۔ تو یہ وہ سکول ہے جہاں میں نے اپنی میٹرک کی، ہری پور کا مین نمبر 1 سکول، اور پھر ہم نے وہاں رکا کوئٹہ ہوٹل پہ اور وہاں پہ کعوہ شوا پیا۔ اس کے بعد ہم دوبارہ نکل پڑے جناب۔ یہ ہمارا مین چوک جس کو صدیق اکبر چوک کہا جاتا ہے، اور یہ ہمارا مین بازار، اور اسی مین بازار میں ہماری لنڈا مارکیٹ جس میں ہمارے ماموں اور خالہ کے بیٹے اور کافی لوگوں کی شاپ ہے۔ تو خیر ہم نے کہا یہاں ریسٹ کرتے ہیں تھوڑا سا، پھر یہیں سے بائک لے کے تو پھر ہم لوگوں نے گاؤں کے لیے نکلنا تھا۔ بائک وغیرہ ہم نے نکالا جناب، اور یہ ہم لوگ چڑھ گئے اپنے گاؤں والے راستے پہ، اور یہ کشتی چوک، اور یہاں سے ہم لوگ چلے جائیں گے آگے سیدھا جو کہ تربیلا ڈیم کے ساتھ ساتھ روڈ آتا ہے چپر روڈ کی طرف۔ یہ جی ہمارے ماموں جان جو بائک چلاتے ہوئے، اور پیچھے ہمارے کزن۔ خیر ہم لوگ خرامہ چلتے گئے اپنے گاؤں کی طرف۔ تو راستے میں ملاقاتوں کا سلسلہ شروع ہو گیا تھا، سلام دعا کا، کوئی نہ کوئی جاننے والا مل ہی رہا تھا۔ یہ رہا جی ہمارے الولی شہر کا چھوٹا سا بازار، دیسی ٹائپ کا بازار، تو لیکن اب کافی یہ ڈیولپ ہو گیا ہے۔ تو خیر یہاں سے ہوتے ہوئے ہم لوگ چلے گئے جی آف روڈ پہ کیونکہ ہمارا گاؤں نزدیک تھا۔ تو آف روڈ سے بائک ڈرائیو کرنا ذرا مشکل تھا کیونکہ بارش بھی ہوئی تھی۔ تو خیر ہم لوگ چلتے رہے آہستہ آہستہ، ہمارے کزن نے ڈرائیونگ سیٹ سنبھال لی تھی اور ماموں پیچھے آ گئے تھے۔ تو یہ آپ دیکھ لیں ادھر سے ہمیں نیچے بھی اترنا پڑا کیونکہ 3 بندوں کے ساتھ یہاں سے چڑھنا کافی ڈیفیکلٹ تھا۔ خیر اس سے اوپر چڑھ کے تو پھر گاؤں میں ایک چھوٹی سی سڑک بنی ہوئی ہے گاؤں کے لیے، تو خیر ہم اس پہ چڑھ گئے، اور اس کے بعد دوبارہ ایک کسی میں ہم لوگ نکل گئے۔ یہ پھر آف روڈ ہو گئے ہم لوگ کیونکہ یہاں سے اب ہمارا گھر کافی نزدیک تھا۔ تو یہاں بچے کھیل رہے تھے اور ہماری اپنی بچپن کی یادیں بھی ذرا تازہ ہو گئیں۔ تو یہاں چڑھائی سے دوبارہ اترنا پڑا اور پیدل چلنا پڑا مجھے اور ماموں کو، اور کزن آگے پیچھے سے بائک لے کر۔ اور یہ رہا جی ہمارا نانکا گھر، اور یہ ہے بھی میرا نانکا گاؤں۔ آج کل ادھر آنا جانا زیادہ ہو گیا ہے، اور انٹر ہوتے ساتھ ہی ہمیں کتے نے استقبال کیا کیونکہ وہ ان نون لوگوں کو دیکھ کے تو اس نے ویلکم تو ضرور کرنا ہوتا ہے۔ تو سنیے ذرا۔ یہ جی ہمارے بابا جی نے دیسی جگاڑ مکھیوں کو مارنے کے لیے کیا ہوا ہے۔ اس کے بعد ہم لوگ گھس گئے گودام میں، 2-3 کوٹ چاہیے تھے ماموں کو تو وہ ڈھونڈنے لگ گئے، تو ہم بھی ساتھ ذرا ویڈیو بنانے لگ گئے۔ خیر ادھر سے فری ہونے کے بعد ہم لوگ نکل پڑے جی اپنے ٹارگٹ پہ، یعنی کہ شادی والے گھر اور گوشت اڑانے کے لیے۔ تو کھانا شانا جناب رکھ کے دیا انہوں نے، اور ہم نے ڈالا جناب، اور اس کے بعد بسم اللہ پڑھ لی، اور ہمارے کزن نے ہماری ویڈیو بنائی۔ خیر ہم نے بھی کہا چلو ٹھیک ہے اس کو بھی اپنے ولاگ میں ڈال لیں گے۔ تو کھانا شانا ہم نے کھایا خوب سیر کر کے۔ یہ کزن ہمارے ذرا کم کھاتے ہیں تو یہ پہلے ہی بس کر گئے، اور ہم دونوں الحمدللہ لگے رہے اور کافی دیر کھاتے رہے اور ان کو ساتھ بور کرتے رہے۔ تو گاؤں میں آپ کو بتایا کہ کاشتکاری شروع ہوگی اور چھوٹی چھوٹی گندم بھی نکل آئی ہے، اور اللہ پاک سب کو نصیب کرے جنہوں نے محنت کی ہے۔ اس کے بعد ہم نکل پڑے خالہ کے گھر کیونکہ میری نانو وہاں تھی، تو ہم نے کہا چلو نانو سے ملنے وہاں چلتے ہیں۔ تو راستے کا یہ منظر ہے پورا، تو کھیت سارے کاشت تھے اس لیے تھوڑا سا لمبا راستہ تھا۔ تو اس کے بعد ہم پہنچ گئے جی نانو کی طرف۔
उसके बाद हम पहुंच गए जी मामू की तरफ उनसे मुलाकात करने के। तो ये रहा जी उनका कुत्ता। और उसके बाद हमने वहाँ से देसी मुर्गियाँ उठाई 2 और वहाँ से आ गए तो नींद बड़ी आई हुई थी, थोड़ी देर आराम किया। उसके वाह जी वाह, गांव के पुरसकून माहौल की तो क्या ही बात है। खैर हमने वापस आना था तो उसके बाद हम लोग दोबारा निकल पड़े और एक बार फिर से पक्के रास्ते से हम लोग चढ़ गए ऑफ रोड पे। तो यहाँ से फिर हम लोगों ने हरीपुर आना था, बाइक मामू के हवाले करना था और उसके बाद दोबारा ट्रेन पे। तो ये जनाब वही रास्ता जिससे हम जाते हुए गए थे। तो पानी अभी तक है क्योंकि बारिश बहुत ज़्यादा हुई है गांव में भी अल्हम्दुलिल्लाह। तो लोगों की अल्लाह करे फसलें अच्छी हो जाएं। तो खैर हम लोग निकल पड़े जनाब हरीपुर के लिए। और ये हमारा कदीमी कब्रिस्तान और यहाँ एक गाड़ी भी सजी हुई थी। और उसके बाद निकल पड़े हम जनाब मेन रोड पे। और ये हमारा हरीपुर का मेन रिंग रोड। और हमने कहा चलें अब शहर में नहीं जाते तो बार बार। ये हमारी दौड़ें जनाब जो कि पूरा साल ही तकरीबन बहती रहती हैं। तो उसके बाद हम लोग मेन बाज़ार से सामान हमारे पास काफ़ी ज़्यादा हो गया था और वैसे भी जाते हुए आपको सारा कुछ दिखा दिया था तो इसलिए हमने ज़्यादा वीडियो भी नहीं बनाई वापसी पे। तो यहाँ से हम लोग फिर स्टेशन तक पैदल ही आ गए क्योंकि स्टेशन इतना दूर नहीं है हमारे शहर से। तो स्टेशन पे आ गए तो हम लोग बैठ गए थोड़ी देर के लिए। और ठंड बहुत ज़्यादा थी और ट्रेन के आने का इंतज़ार करने लगे। तो मुझे पता लगा कि इंतज़ार वाकई बड़ा मुश्किल काम है। खैर काफ़ी देर इंतज़ार करने के बाद ट्रेन भी आ गई। तो उसके बाद हम लोग ट्रेन में बैठे तो मैंने कहा चलो अब सोएंगे ट्रेन में। लेकिन कुछ लोगों की वजह से उन्होंने खिड़कियां खोली हुई थी तो ठंड बहुत ज़्यादा थी तो इसलिए सो नहीं सके। इसी के साथ आज का व्लॉग हमारा ख़त्म। अल्लाह हाफिज़।